وہ بھی قاریہ ہوگی، ایک بہت خوفناک آواز، اور یہاں ایٹامک وارفیئر کا ذکر ہے، اس لیے یہ مضمون آپس میں گہرا تعلق رکھتا ہے۔ پہلا قاریہ سے، جیسے قرآن کریم سے دوسری جگہوں سے پتہ چلتا ہے، ہر انسان پر کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی وارننگ ملتی رہتی ہے، اور قوموں پر بھی ایسے وقت آتے ہیں اور آتے رہیں گے کہ ان کو تنبیہات کے ذریعے جگانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن ایک قاریہ وہ ہے جس کا کچھ پتہ نہیں رکھ سکتا انسان کو، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے انسان کو اس قاریہ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا جس قاریہ کی طرف یہ صورت اشارہ کر رہی ہے، یعنی اس آخری قاریہ کی طرف۔ یہ وہ وقت ہوگا جب تکون الجبال کالعہن المنفوش، بڑی بڑی طاقتور حکومتیں اور طاقت کے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ دھنی ہوئی روئی میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، بچہ بھی ہاتھ مارے چھلانگ مارے تو بیٹھ جائے گی اسی سے، اور پریشان ٹڈیوں کی طرح انسان ہو جائے گا۔ ساری دنیا کے انسان بکھیر دیے جائیں گے اس خوفناک ہولناک آواز کے ذریعے، جس کو آواز کہا جا رہا ہے مراد ہے ایٹامک بام ہے وہ۔ اور اس سے پہلے جو تھا نا لوگوں کا بکھرنا، وہ اسی مضمون سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ جیتے گا کون؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ، دنیا کے لحاظ سے جن کے وزن بھاری ہوں گے، جن کے پاس زیادہ ہیوی میٹلز ہوں گی، جو زیادہ ہولناک تباہی کے ذرائع ایجاد کر سکے، ان کو جمع کر سکیں گے، وہ دنیاوی لحاظ سے تو وہ جیتیں گے، یعنی بالآخر ایک کو تو غلبہ نصیب ہوگا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو باہمی موازنے میں زیادہ وزنی ثابت ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے دوسرا معنی ہے جو زیادہ یعنی مومنوں کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ان کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے۔ اصل جیت تو ان کی ہوگی جو خدا کے نزدیک وزنی اعمال والے ہوں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ، تو اصل پسندیدہ زندگی میں یہ لوگ ہیں، اور اس کا سرسری اطلاق ان قوموں پر ہوگا جو جیت جاتے ہیں، پھر خوشیاں بھی مناتے ہیں اور نسبتاً سہولت اور آسانی کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ میں بھی بالکل وہی مضمون ہے جس کا دوسرا پہلو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جن قوموں کے پاس دفاعی طاقتیں کم ہوں گی ان کا کیا حال ہوگا؟ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو ان کے مقدمے تو پھر جلنا ہی ہے۔ اور وہ لوگ جو خدا کے نزدیک بے اعمال ہوں گے یا جن کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا، ان کے گناہ بھاری ہوں گے، ان کے لیے حاویہ ہے۔ تو دیکھیں بیک وقت دونوں صورتوں پر اطلاق پانے والی آیات ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اب حاویہ کا تصور جہاں تک جہنم کا ہے وہ تو سب کو معلوم ہی ہے، قصص سے سنا ہوا ہے، مگر وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، تو یہ کیا سمجھائے کہ کیا ہے؟ ایک بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو کیا سمجھائے سے معلوم ہوتا ہے اس دنیا میں جو آگ جو بنے گی وہ از خود سمجھ آنے والی آگ نہیں ہے، اس میں کوئی پیچ ہے، اسے قرآن کریم بھی سمجھائے گا تو انسان سمجھ سکتا ہے۔ سورہ تکاثر، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دوڑ نے۔
جتنی دنیا میں خدا اور بنی نوع انسان کے فرائض سے غافل لوگ ہیں، یہ سارے ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دوڑ میں مبتلا ہوئے ہیں۔ طاقت میں بڑھنا، اولاد میں بڑھنا، مال میں بڑھنا، یہ دوڑ جو ہے یہ پیچھے نہیں چھوڑتی۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے مقبروں کی بھی زیارت کی، یا دوسرے لفظوں میں یہاں تک کہ تم موت کے کناروں تک پہنچ گئے۔ غافل رہے، بڑھتے رہے، ایک دوسرے سے کوشش کرتے رہے، مگر اس انجام سے بچ نہیں سکے جس انجام کی طرف تم سارے کے سارے گویا اپنی کوششوں سے اس طرف دھکیلے جا رہے تھے۔ دوسرا، حتیٰ زرتم المقابر، بڑھنے کی ایک خواہش غریب ملکوں میں بھی تو پائی جاتی ہے، اور بدقسمتی سے مسلمان ممالک میں جو یہ پائی جاتی ہے وہ مقبروں کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے لال شاہ قلندر سے مانگیں گے یا اور کسی مرحوم بیچارے خدا بزرگ کے بزرگیدہ بندے سے مانگتے ہیں، یہاں تک کہ گدھوں کی قبروں سے بھی مانگتے ہیں۔ تو حتیٰ زرتم المقابر، تم نے زیادہ کی تلاش میں، اولاد کی تلاش میں، مال کی تلاش میں، اور دیگر ایک دوسرے سے بڑھنے کی تمنا کی پورا کرنے کے لیے قبروں تک کی زیارت کر لی ہے۔ کلا سوف تعلمون، خبردار تم ضرور جان لو گے۔ دونوں کے لیے یہ دھمکی برابر ہے، دونوں جان لیں گے کہ یہ ساری بیکار اور بے سود باتیں ہیں۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر خبردار تم ضرور جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، خبردار اگر تم یقینی علم کی حد تک جان لو۔